بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا بیڑا اٹھایا، اپنی کاوشوں اور شب و روز کی انتھک محنت سے سرخرو ہوئے۔ قائد اعظم اپنے وقت کے بہترین بیرسٹر اور قانون دان تھے اور ایک ایسے وکیل ثابت ہوئے زندگی میں شاید ہی کوئی مقدمہ ہارا ہو۔ اس عظیم انسان اور رہنما کی خوش نصیبی تو دیکھیے کہ جس پر ہر انسان، خاص طور پر ہر مسلمان، رشک کر سکتا ہے اور اس سعادت کو دل سے ترستا ہے جو ان کو نصیب ہوئی۔ وہ اس طرح کہ جب وہ لندن میں رہائش پذیر تھے اور بہترین سکون اور آسائش کی زندگی بسر کر رہے تھے، تب ان کو رسول خدا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس نیک کام کرنے کا اشارہ ملا۔ کچھ اس طرح سے کہ قائد اعظم رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ ان کا پلنگ یعنی کہ بیڈ حرکت کرنے لگا۔ ان کی آنکھ کھل گئی، ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، پھر سو گئے۔ ایک بار پھر پلنگ نے زور سے حرکت کی، پھر آنکھ کھلی اور قائد اعظم بستر سے اٹھے اور کمرے کی تمام چیزیں دیکھیں کہ بستر کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہل رہا۔ پھر باہر نکل گئے کہ شاید کوئی زلزلے کا جھٹکا یا کوئی اور لوگ پریشان نظر آئیں، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ سمجھے کہ شاید نیند میں محسوس ہو رہا ہے۔ تیسری بار پھر جو پلنگ نے تیزی سے حرکت کی تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب انہیں کمرے کی مدھم روشنی میں یعنی نائٹ لائٹ میں کمرے کی ایک جانب ایک سائے کی صورت شبیہ نظر آئی کہ جیسے کوئی موجود ہو۔ قائد اعظم نے لندن میں ہونے کی وجہ سے انگریزی زبان میں ہی پوچھا کہ ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو جواب بھی انگریزی میں ہی ملا، بہترین آکسفورڈ انگلش، کہ آئی ایم پروفٹ محمد۔ یہ سنتے ہی قائد اعظم بادب کھڑے ہو گئے اور پوچھا واٹ کین آئی ڈو فار یو مائی لارڈ؟ پھر جواب تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو آپ کی فوری اور اشد ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ آپ واپس وہاں جاؤ اور تحریک آزادی یعنی فریڈم موومنٹ کو آگے بڑھاؤ۔ یو ول بی سکسیڈڈ ان یور مشن انشاءاللہ بیکاز آئی ول بی ود یو۔ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یوں قائد اعظم دوبارہ ہندوستان آئے اور تحریک آزادی کے مشن کو آگے بڑھایا۔ اسی لیے انہوں نے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دی، دیر از نو پاور آن ارتھ وچ کین انڈو پاکستان، جس کا مقصد ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے۔ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ ایک نئے ملک یا وطن کے لیے تمام تر امور کو ترتیب دینا تھا، انتظامی مسائل کو صحیح ڈگر پر استوار کرنا تھا، عسکری طاقت اور وسائل سمیت ہر شعبے کی ذمہ داریاں اور باغ ڈور سنبھالنے کے لیے صحیح اور موزوں ہاتھوں کا انتخاب اور تقرری ایک اہم مسئلہ تھا، جو قائد اعظم نے مخلص ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیے اور ایک نہایت مشکل وقت میں اور صحت کی گرتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی پوزیشن کے باوجود بڑی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ تمام تر اچھی امیدیں اور باتیں عوام کے گوش گزار کیں، جس میں کہ ان کے یہ 3 الفاظ نہایت ہی اہم ہیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یعنی تنظیم، اتحاد اور یقین محکم۔ ان الفاظوں جیسے پرعزم ارادوں کی تلقین کی۔ قائد اعظم نے پاکستان کے بانی کے طور پر اور ایک اچھے رہنما کے طور پر اپنی قوم اور بچوں کے لیے نصیحت آموز باتیں بتائیں، جیسے کہ ہم اپنے وطن پاکستان کے باسی ہیں اور کئی شہری حقوق حاصل ہیں، تو ہم پر کئی فرائض بھی عائد ہوتے ہیں جنہیں نبھانا لازمی ہوتا ہے، اور اچھے شہری کے فرائض جیسے اپنے وطن اور شہر کو خوبصورت اور صاف رکھنا،
جس کے لیے حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی نصف ایمان ہے۔ اس حدیث پر عمل ہر اچھے شہری کا فرض ہے۔ اخلاقی اقدار کو اجاگر کیا جائے۔ راہ چلتے اگر کوئی ایمبولینس یا فائر انجن گزرنا چاہیں ان کو فوراً راستہ دیں، کیونکہ وہ کسی کی زندگی بچانے کی کوشش میں ہیں۔ معاشرے میں کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں تو فوراً متعلقہ ادارے کو رپورٹ کریں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ ہر معاشرہ اچھے شہری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے بنیادی شہری حقوق بھی دیتا ہے۔ اچھے شہری کو پیش آنے والی تمام مشکلات کے خاتمے کے لیے ملک کا قانون اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جائز مشکل کے حل کے لیے شہری کو کئی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ جائز حق کے لیے ڈٹے رہنا کوئی بری بات نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اچھے شہری کے فرض نبھانے کی نسبت سے ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گاڑی کراچی کے علاقے ملیر کی طرف رواں دواں تھی۔ راستے میں ریلوے پھاٹک آیا، وہ بند تھا۔ گاڑی میں سوار ایک افسر اترا اور روبدار انداز سے پھاٹک والے سے پوچھا، کیا ٹرین آنے میں کچھ دیر ہے؟ پھاٹک والے نے سر ہلاتے ہوئے ہاں کا اشارہ کیا، جس پر اس نے کہا کہ اگر ٹرین آنے میں دیر ہے تو پھاٹک کھول دو، کیونکہ کار میں ملک کے اہم رہنما موجود ہیں۔ پھاٹک والے نے روب میں آ کر فوراً پھاٹک کھول دیا۔ گاڑی میں یعنی کار میں موجود اہم شخصیت نے یہ منظر دیکھ کر اپنے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے سے روک دیا اور اپنے اہلکار کو بلا کر حکم دیا کہ پھاٹک بند کرا دو۔ ان کے اس طرح کہنے پر افسر سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اپنی عقل کے مطابق تو اس نے بہت اچھا کام کیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی سوال کرتا، اس اہم شخصیت نے سنجیدگی سے کہا کہ اگر اپنے دیے گئے احکامات اور ہدایات پر میں خود ہی عمل نہیں کروں گا تو دوسروں سے قانون کے احترام کی توقع کیسے کر سکتا ہوں؟ جس پر افسر کو بہت ندامت اور حیرانی ہوئی، اور یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے لیے یہ وطن پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ اور اس عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی اس بات یا اس واقعے سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی وطن یا ملک کا شہری کسی بھی حیثیت اور مرتبے کا ہو، قانون کا احترام اس پر بھی لازم ہے۔ پھر یوں کہ جب بڑے اور قابل احترام لوگ اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ عام شہری بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں۔ یہ تمام خوبصورت اہلیتیں قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر میں ہی ممکن ہیں۔ پاکستانی قوم 25 دسمبر کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ زندہ قوموں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے کردار میں اپنے مستقبل کے لائے عمل تلاش کرتی ہیں، اپنے محسنوں کے احسانات کو یاد رکھتی اور ان کے افکار کو نئی نسل تک منتقل کرنے میں کوتاہی نہیں کرتی۔ مسلمانان بر صغیر اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسا واضح سوچ اور فکر رکھنے والا رہنما میسر آیا۔ وہ بلا شبہ اپنے دور کی ممتاز اور قداور شخصیت تھے، جنہوں نے حکیم الامت علامہ اقبال کی درخواست پر ہندوستان کے خستہ حال مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔ انہیں بطور مسلمان ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کا شعور عطا کیا، ان میں آزادی کی تڑپ بیدار کی، باہم دست و گریباں اور منتشر مسلمانوں کے ہجوم کو ایک قوم کی صورت میں متحد اور منظم کر کے انگریز حکمرانوں اور ہندو اکثریت کے غلبے سے نجات کی راہ سجھائی۔ انہیں اس جد و جہد میں اپنوں اور پرایوں دونوں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے آہنی عزم اور مضبوط قوت ارادی کے ذریعے تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے تاریخ کے دھارے کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال قوت ایمانی سے نوازا تھا۔ یہ اسی قوت ایمانی کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ جد و جہد آزادی میں ہر طرح کی مشکلات
اور مسائل کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے، اور بیک وقت انگریز سامراج کے اقتدار کی قوت، ہندو کی بنیہ ذہنیت اور وطنی قومیت کے باطل نظریے کی حامل کانگریس کے فریب میں آئے۔ بہت سے مسلمان قائدین سے چومکھی لڑائی میں فقید المثال فتح حاصل کی۔ انہوں نے آزادی کی اپنی جدوجہد کو خود بھی ہمیشہ آئین و قانون کی حدود کے اندر رکھا، اور تحریک پاکستان کے کارکنوں کو بھی ہر مرحلے پر آئین و قانون کی پاسداری کی تاکید کرتے رہے۔ اپنے بے پناہ سیاسی تدبر کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کسی بھی مرحلے پر اپنی تحریک آزادی میں تشدد کے عنصر کو داخل نہیں ہونے دیا۔ خالصتاً آئینی، جمہوری، پرامن جدوجہد کے ذریعے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مسلمانان بر صغیر کو آزادی کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا، اور دنیا کے نقشے کو سب سے بڑی مسلمان مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے روشناس کرایا۔ قیام پاکستان کے مقاصد سے متعلق بانی پاکستان کی سوچ بہت واضح تھی، جس کا انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران بار بار اظہار بھی کیا۔ انہوں نے مسلم قومیت کے جس نظریے کی اساس پر تحریک آزادی کو منظم کیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں خطاب کے دوران نہایت صاف الفاظ میں بتایا کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد صرف کلمہ توحید ہے، نہ وطن نہ نسل۔ ہندوستان کا پہلا فرد جب مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا۔ پاکستان کی نئی مملکت کے نظام اور طرز حکومت سے متعلق بھی ان کی سوچ میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ قیام پاکستان سے محض 2 ماہ قبل 12 جون 1947 کو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جالندھر میں منعقدہ اجلاس میں انہوں نے اس ضمن میں 2 ٹوک الفاظ میں بتایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، مگر پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن مجید نے وضاحت سے بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، تا قیامت موجود رہے گا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی بانی پاکستان نے بارہا واضح کیا کہ پاکستان کی بقا اور استحکام اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ سبی دربار بلوچستان میں 14 فروری 1948 کو اپنے خطاب میں قائد اعظم نے ہر طرح کی غلط فہمی کو دور کر دیا اور فرمایا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ سنہری اصولوں والے اس ضابطۂ حیات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے عظیم واضح قانون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے قائم کر رکھا ہے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھنی چاہیے۔ اسلام کا سبق یہ ہے کہ مملکت کے امور و مسائل کے بارے میں فیصلے باہمی بحث و تمہیس اور مشوروں سے کیا کرو۔ بانی پاکستان کی قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد کی تقاریر، انٹرویوز اور خطوط سے ان کی سیاسی سوچ و فکر، نظریے اور اسلام سے متعلق راسخ عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے انہیں اپنی اس فکر کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہ مل سکا، اور اس مملکت خداداد کی باغ ڈور ابتدائی ایام ہی میں ایسے ہاتھوں میں منتقل ہو گئی جنہوں نے اسے اس کے قیام کے مقاصد سے ہم آہنگ کرنے اور یہاں اسلام کے سنہری اصولوں کو روب عمل لانے کے بجائے اپنے ذاتی گروہی اقتدار اور مفادات کے تحفظ کی خاطر سازشوں کے جال پھیلانے پر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں۔ یوں قیام پاکستان کے مقدس مقاصد کو فراموش کرنے اور اس ضمن میں افکار قائد سے روگردانی کا نتیجہ تھا کہ دنیا کی یہ سب سے بڑی مسلمان مملکت اپنوں اور پرایوں کی سازشوں کے باعث اپنے قیام کے ربع صدی بعد ہی دو لخت ہو گئی، اور باقی ماندہ پاکستان بھی بے پناہ وسائل اور دنیا کی واحد مسلمان جوہری قوت ہونے کے باوجود
ان گنت مسائل و مشکلات اور عدم استحکام کے خطرات سے دوچار ہے، جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے جس وعدے پر حاصل کیا تھا، اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے کی کوئی ٹھوس عملی خواہش اور کوشش کسی بھی سطح پر دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارے یہاں جو بھی لوگ برسر اقتدار آتے ہیں وہ عوام کو مختلف وعدوں اور نعروں کے سبز باغ دکھاتے ہیں اور اقتدار میں آ کر ان وعدوں کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں نے بھی پاکستان کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے نمونے پر استوار کرنے کے وعدے پر اقتدار حاصل کیا تھا، مگر اپنے اقتدار کے 1.5 برس میں ہی انہوں نے اس جانب پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ ملک آج بھی اپنے قیام کے مقاصد سے کوسوں دور ہے۔ قائد اعظم نے سب سے زیادہ زور ایمان، اتحاد اور تنظیم پر دیا تھا، مگر پاکستان میں ان تینوں کا قحط ہے۔ بانی پاکستان کا یوم ولادت منانے کا اولین تقاضا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نظام مملکت کو قائد اعظم کے اصولوں سے ہم آہنگ کریں اور ایمان، اتحاد اور تنظیم کو اپنی انفرادی اور اجتماعی حیات میں حرز جاں بنائیں، ورنہ یہی طرز عمل جاری رہا تو پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہاں میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ قائد اعظم کا نظریہ پاکستان کیا تھا۔ قائد اعظم کو سیکولر لیڈر اور پاکستان کے سیکولر ملک بنائے جانے کا پروپیگنڈا دراصل بھارت کے ہندوتوا اور پاکستان دشمنوں کی ایک دیرینہ چال ہے۔ یہ حقیقت ہر پاکستانی فرد کے پیش نظر رہنی چاہیے، چاہے وہ پاکستان میں آباد ہو یا کبھی یہاں یا جنوبی ایشیا کے کسی خطے کا باشندہ رہا ہو اور اب دنیا کے کسی بھی مغربی یا مشرقی ملک میں جا بسا ہو۔ پاکستان ان کے لیے ایسا ملک ہے جو مغربی استعمار سے آزادی کے نتیجے میں استوار ہونے والی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوا، جو بظاہر چند دہائیوں میں سرگرم رہ کر حصول پاکستان کے مقصد میں کامیاب ہوئی ہے، لیکن یہ تحریک صرف چند دہائیوں کا کامیاب نتیجہ نہ تھی، بلکہ یہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی 1000 سالہ جدوجہد کا ثمر ہے، جن میں یہ احساس ابتدا ہی سے موجود رہا ہے کہ وہ یہاں کی آبادی کی اکثریت یعنی ہندوؤں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے قطعی طور پر ایک علیحدہ قوم ہے۔ یہ دو قومی نظریہ اپنا ایک طویل تاریخی پس منظر رکھتا ہے کہ جب اس سرزمین پر پہلا مسلمان وارد ہوا تو اس نے اپنے آپ کو یہاں کی ہر قوم کے فرد سے بالکل علیحدہ محسوس کیا۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ اپنی قوم کا فرد نہ رہا، وہ ایک دوسری قوم کا فرد بن گیا۔ پاکستان کا قیام دراصل مسلمانوں کی اس طویل 1000 سالہ جدوجہد کا نتیجہ ہے، جس کے تحت مسلمان ہندوستان میں یہاں کی ہندو اکثریت ہندوتوا کے مقابلے میں ہر زمانے میں اپنی جداگانہ ہستی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی اس انفرادیت کو مٹانے اور انہیں اپنے اندر ضم کرنے کی غرض سے ہندوؤں نے ہندوتوا کے نام پر ان پر مختلف محاذوں سے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اس صورتحال کا ہر موقع پر پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے لیے یہ مسئلہ نو آبادیاتی عہد میں زیادہ شدید صورت اختیار کر گیا تھا کہ انگریز مسلمان سے ان کا اقتدار چھیننے کے بعد یہاں کی اکثریت یا ہندوؤں کو اپنا بنانے کے لیے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ مسلمان اپنے زوال کی انتہا تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہندوستان میں اسلام ایک مقتدر قوت نہ بن سکے۔ مسلمانوں کے سامنے ہندوؤں اور انگریزوں کے مشترکہ مقاصد پوری طرح نمایاں تھے۔ وہ محض ہندوستان میں بسنے والی ایک قوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے قومی وجود کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس خیال کے تحت انہوں نے
اولاً 1857 کی جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا اور پھر انگریز مخالف دیگر مختلف وقتی تحریکوں میں شرکت کی، اور پھر مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کیے جانے تک، بلکہ مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد کے متفقہ طور پر منظور ہونے تک ایک ہی رویہ اور ایک ہی نظریہ مختلف صورتوں اور مختلف تحریکوں میں کار فرما رہا، لیکن جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے صرف ایک آزاد اسلامی مملکت کا حصول ہی حتمی اور آخری مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کا حصول اس سرزمین پر ایک اسلامی معاشرے کے قیام، شریعت اسلامی کے نفاذ اور عدل و انصاف کی ترویج کا ذریعہ تھا۔ پاکستان کی بنیادیں واضح اور ٹھوس نظریاتی اساس پر رکھی گئی ہیں۔ قرارداد پاکستان سے ان بنیادوں کی نشاندہی ہوتی تھی، لیکن قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی قومی سیاسیات کو بالکل ابتدا ہی میں بڑے دشوار حالات کا سامنا تھا۔ اس لیے قوم کے درد مند طبقے نے نظریہ پاکستان اور عام قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین مرتب کرنے کے لیے فوری طور پر قیام پاکستان کے صرف 3 ہفتوں بعد ہی ایک نئی دستور ساز اسمبلی تشکیل دی، جس نے اپنا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ اس دوران ملک کے اندرونی مسائل اور بیرونی خطرات نے قومی جذبات کو مسلسل مضطرب اور منتشر رکھا۔ اس دوران قوم کو قائد اعظم کی رحلت کے شدید اور المناک سانحے سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ آئین سازی کا فریضہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کے ذمے آیا، جو قرارداد پاکستان اور قرارداد مقاصد کی روح کے مطابق تھا، لیکن ہندوتوا کے نظریے سے ہمیشہ سرشار بھارت کو یہ سب کچھ پسند نہ تھا، اور اس کے ہم نواؤں، اس سے فیض یافتہ اور سوشلزم کے نام لیواؤں نے قرارداد مقاصد، قائد اعظم اور دیگر اکابر کے نظریات کو تسلیم نہ کرنا اور ان کی غلط تعبیر کرنا اپنا مقصد بنا کر قیام پاکستان کی بنیادوں کو رد کرنا اپنا شعار بنا لیا، اور مخالفت میں طرح طرح کی تعویلیں گھڑنی شروع کر دیں۔ بحالت مجبوری اور بادل ناخواستہ انہوں نے پاکستان کے قیام کو قبول تو کیا، لیکن کبھی برداشت نہیں کیا۔ چنانچہ روز اول سے ہی ان سب کی کوشش اس کی مخالفت میں صرف ہو رہی ہے۔ ان سب کے پس پشت دراصل بھارت ہی ہے، جس نے تمام اخلاقی اور بین الاقوامی اصولوں کے نظر انداز کر دیا۔ کشمیر پر اس کا قبضہ اور اس قبضے کے لیے کشمیر یا پاکستان پر حملہ پاکستان کے خلاف اس کا اولین قدم تھا۔ پھر سیاسی ریشہ دوانیوں، بیرونی اثرات اور خاموش در اندازی کے ذریعے اس نے سندھ طاس معاہدے کے جال میں پھنسا کر پاکستان کو معاشی طور پر کھوکھلا کرنے کی کوششوں میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی، اور اس کی خاموش در اندازی نے یہاں وہ صورتحال پیدا کر دی کہ مشرق پاکستان الگ ہو جائے اور اب کراچی سے بلوچستان کی آخری شمال مغربی سرحدوں اور گوادر تک کا علاقہ پاکستان سے الگ ہو جائے، کہ جس کے بعد نہ پنجاب آزاد اور خود مختار رہ سکتا ہے، نہ صوبہ خیبر پختونخوا۔ یہاں کی ہر بد امنی کے پیچھے اصل ہاتھ بھارت کا تلاش کیا جا سکتا ہے، جو یہاں اپنے پیدا کردہ گماشتوں کے ذریعے ویسی ہی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے جیسی کامیابی اسے مشرقی پاکستان میں میسر آئی تھی۔ پاکستان کو ایک اسلامی مملکت کے قیام کے تصور اور مقصد سے مختلف سمجھنا، اور خصوصاً قائد اعظم کو سیکولر نظریات کا حامل سمجھنا، محتاط سے محتاط لفظوں میں بھی شدید غلط فہمی، کم علمی یا ارادتاً ہندو سیاسی نظریات کی پیروی کا عمل ہے۔ ایسے افراد کو ان دستاویزات کو بغور پڑھ لینا چاہیے، اور اس ضمن میں اگر کہیں قائد اعظم کے تعلق سے ایسے بیانات نقل ہوئے ہوں جن میں ان کے سیکولر خیالات کا اظہار ہوتا ہو، یا ان کی جانب سے پاکستان کو ایک سیکولر مملکت بنائے جانے کا ارادہ ظاہر ہوتا ہو، تو ان بیانات کو ان کے سیاق و سباق میں رکھ کر اور ان کی پوری جدوجہد اور ان کی مجموعی افکار کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔
اس ضمن میں مذکورہ دستاویزات نایاب یا کامیاب نہیں، بآسانی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ یہی صورت قائد اعظم کے خیالات، بیانات کی بھی ہے، جو ان کی تقاریر، بیانات اور فرمودات کے مجموعوں میں دستیاب ہیں، جن کے متعدد مستند نسخے یا ایڈیشن موجود ہیں۔ چونکہ ان مجموعوں میں قائد اعظم کے متعلقہ بیانات و خیالات مکمل طور پر یکجا صورت میں کسی ایک عنوان کے تحت مرتب نہیں ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ محض نمونتاً یہاں چند ایسے اقتباسات پیش کر دیے جائیں جن سے قائد اعظم کے وہ خیالات سامنے آئیں، جن سے ان غلط بیانیوں کی تردید ہو سکے جو اس سلسلے میں الزام کی صورت میں قائد اعظم سے منسوب کی جاتی ہیں۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے اور متعین کرنے کے لیے قائد اعظم کے یہ خیالات بنیادی مآخذ میں شمار ہو سکتے ہیں۔ درج ذیل تمام خیالات قائد اعظم کی تقاریر و بیانات کے مستند ترین نمونے اسپیچز اینڈ رائٹنگز آف مسٹر محمد علی جناح، جمیل الدین احمد، جلد اول، لاہور، 1960 سے ماخوذ ہیں۔ بقول قائد اعظم، ہمارے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو منظم کریں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم طاقتور ہوں اور اپنی قوم کی مدد کریں، نہ صرف استقلال و آزادی کے لیے بلکہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسلامی تصورات اور اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے۔ پاکستان کا مقصد صرف آزادی و خود مختاری ہی نہیں بلکہ اسلامی نظریہ ہے، جو ایک بیش قیمت عطیے اور خزانے کی حیثیت میں ہم تک پہنچا ہے۔ مسلمان پاکستان کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ضابطۂ حیات، اپنی روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر اور ہماری اسلامی نظریات ہی وہ محرکات ہیں جو ہمیں خود مختاری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا مطالبہ ہے کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان تعداد کے لحاظ سے اکثریت میں ہیں، ایسی مملکت قائم کریں جہاں وہ اسلامی شریعت کے تحت حکومت کر سکیں۔ ان کے علاوہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آزادی، اخوت اور مساوات کے اس تصور کو بروئے کار لائیں جو اسلام نے پیش کیا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری نجات اس میں مضمر ہے کہ ہم ان بیش بہا اصولوں کی پیروی کریں جو ہمارے عظیم المرتبت قانون دہندہ پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے واضح کر دیے ہیں۔ آئیے ہم اپنی مملکت کی اساس سچے اسلامی تصورات اور اصولوں پر قائم کریں۔ میں ان لوگوں کو نہیں سمجھ سکا ہوں جو جان بوجھ کر فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنایا جائے گا۔ اسلامی اصول بے مثال ہیں۔ یہ اصول آج بھی زندگی میں اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھے۔ ان واضح الفاظ میں وہ سب کچھ موجود ہے جو قیام پاکستان اور اس کے ایک اسلامی مملکت قرار دیے جانے کے بارے میں کسی بھی قسم کی مخالفت کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایسی منظم کوشش کو جو مصلحتاً اور ارادتاً نظریہ پاکستان کی غلط تعبیر و تشریح پر مبنی ہے، پاکستان کے ان حالات میں جب باہمی اتحاد اور اتفاق خطرے کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور ملک مزید تقسیم در تقسیم کے مرحلے تک پہنچ چکا ہے، انتہائی تشویشناک ہے۔ افسوس کہ ہمارے متعلقہ قومی ادارے ایسی منظم تدابیر اختیار کرنے سے قاصر رہے ہیں جو اس منفی صورتحال اور ایسے ناروا پروپیگنڈے کا مؤثر اور مناسب تدارک کر سکیں۔ چنانچہ نظریہ پاکستان کی تعبیر و تشریح کی اب تک جو مناسب کوشش ہوئی وہ بہت سرسری اور تشنہ ہیں یا غیر معیاری اور غیر صحت مند محرکات و عوامل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ہم اقبال، قائد اعظم اور اپنی تاریخ کی اصل سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ ہم نے چھوڑا تو کسی چیز کو نہیں، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔
سوائے معلومات اور علم کے دفتر کے۔ یہ سب بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، مگر اس سے بہت زیادہ اہم تعلقات کا لمس ہے، محبت کی حرارت ہے۔ وہ حرارت جو معلومات کو علم اور علم کو محبت میں ڈھال کر اسے احساس بنا دیتی ہے۔ 25 دسمبر پر قائد اعظم کے حوالے سے بھلا اور کیا کہا جائے۔ بڑی شخصیات کو بھلانا آسان نہیں، مگر ہم نے تو اس کام کو فن ہی بنا دیا ہے۔ یوم اقبال، 25 دسمبر اور 14 اگست کے حوالے سے ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی فنی صلاحیتوں کا بین ثبوت ہے۔ مگر ہم ان ایام کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ ہم ان دنوں پر اقبال اور قائد اعظم کی بہت تعریف کرتے ہیں اور پاکستان کی قدر و قیمت کا زور و شور سے ذکر کرتے ہیں، لیکن ہماری تعریف اور ہمارا زور ہماری لا تعلقی اور روحانی، نفسیاتی، جذباتی اور ذہنی کاہلی کا پردہ ہے۔ ہم اقبال اور قائد اعظم کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ ہم انہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم انہیں سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب واضح ہے، تعریف کرو اور جان چھڑاؤ، مگر بڑی شخصیات جان بھی تو نہیں چھوڑتیں۔ چنانچہ اقبال اور قائد اعظم کا یوم پیدائش اور یوم وفات ہر سال آ جاتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے آپ کی تعریف، اور ہم اجتماعی طور پر اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں آپ کے کیا کہنے، آپ بہت بڑے اور بہت حسین و جمیل ہیں، اللہ اللہ خیر صلی۔ اور 14 اگست پر ہمارا زور و شور، اسے دیکھ کر ہمیں تو اسٹاک ایکسچینج کا زور و شور یاد آ جاتا ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ اسٹاک ایکسچینج کی مذمت نہیں، تعریف ہے، مگر ہم بڑی شخصیات کو کیوں سمجھنا نہیں چاہتے؟ شخصیات کا اپنا ہی سلے سلائی کا اصول رائج ہوتا ہے۔ دکان سے سلا سلایا سوٹ لیا اور پہن لیا۔ یہ سوٹ کہیں بہت ڈھیلا اور کہیں بہت چست ہوتا ہے، کسی کی آستین چھوٹی ہوتی ہے اور کسی کی بڑی، مگر ہم ایسی چیزوں کا برا نہیں مانتے۔ آستین لمبی ہو تو ہم اسے موڑ لیتے ہیں اور چھوٹی ہو تو کاندھوں کو تھوڑا سا سکیڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سوٹ ٹھیک ہے، ہمارے سائز کے مطابق ہے، مگر بڑی شخصیات سلے سلائے سوٹ کی طرح نہیں ہوتی۔ انہیں سمجھنے کے لیے کپڑے کو پورا ادھیڑنا اور پھر سینا پڑتا ہے۔ یہ کام بھی آسان نہیں، مگر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے ہم خود بھی ادھڑ جاتے ہیں اور پھر اچانک ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو بہت ناکافی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر بڑی شخصیت ہم سے کہتی ہے تمہاری نمو رک گئی، آگے بڑھو اور نمو کی طرف چلو۔ یہ اتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ اچھے اس کی تاب نہیں لا سکتے، چنانچہ ہم صرف تعریف پر اکتفا کرتے ہیں، بہت زیادہ تعریف پر۔ مثلاً اقبال ہے، اقبال ہے، اقبال ہمارا، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، ان میں تھوڑی بہت محبت بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اقبال تو ہمارا ہے، مگر ہم بھی اقبال کے ہیں یا نہیں؟ اور قائد اعظم کے احسان میں جو حسن ہے وہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ قائد اعظم کا احسان کیا ہے؟ الفاظ کا کیا ہے؟ انہیں تو طوطے بھی رٹ لیتے ہیں۔ ہم میں اور طوطوں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے، آخر ہم انسان اور اشرف المخلوقات ہونے کے دعوے دار ہیں۔ انسانوں اور بالخصوص بڑی شخصیات کو سمجھنے کا ایک بہت آسان آلہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو سمجھنے کے لیے بہت معلومات یا علم درکار نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی سند درکار نہیں۔ یہ آلہ معروف معنوں میں تقریباً مفت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس آلے کو عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا زبردست آلہ ہے کہ اس کے ذریعے صرف تصویر دیکھ کر بھی پوری شخصیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اقبال، قائد اعظم، مولانا مودودی کی بعض تصاویر ایسی ہی ہیں جو تمام پردے اٹھا دیتی ہیں۔ البتہ اس تفہیم میں اجمال ہوتا ہے، تفصیل نہیں ہوتی۔ تاہم انسان غور کرتا رہے تو تفصیل بھی رفتہ رفتہ فراہم ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ فی زمانہ اس آلے کا کال پڑ گیا ہے، ورنہ ساکت تصویریں بھی ہمیں بولتی ہوئی نظر آتی۔ کیا قائد اعظم کی بعض تصویروں سے
ان کی شخصیت کی اصل طاقت کا مرکز صاف جھلکتا نظر نہیں آتا؟ لیکن یہ مرکز کیا ہے؟ تنہائی اور گریز؟ ایسی تنہائی اور ایسا گریز جو محفلیں اور انجمنیں تخلیق کرتا ہے اور ان کے درمیان ہو کر بھی تنہا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بانجھ تنہائی نہیں ہے، یہ تعلق اور لا تعلقی کا نقطہ اتصال ہے۔ ایک نایاب شاعر غالب نے کہا ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال۔ ہم انجمن سمجھتے ہیں، خلوت ہی کیوں نہ ہو، یہ تنہائی اور گریز کے سکے کا دوسرا رخ ہے۔ انسان اور زندگی کو خیال کی سطح پر سمجھنا اہم ہے، مگر اس سے بھی اہم انہیں تجربے کی سطح پر سمجھنا۔ اس کے بغیر انسان زندگی یہاں تک کہ بڑے تاریخی واقعات بھی پوری طرح ہماری گرفت میں نہیں آتے۔ ہم اقبال، قائد اعظم اور اپنی تاریخ کی اصل سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ ہم نے چھوڑا تو کسی چیز کو نہیں، مگر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں سوائے معلومات اور علم کے دفتر کے۔ یہ سب بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، مگر اس سے بہت زیادہ اہم تعلق کا لمس ہے، محبت کی حرارت ہے، وہ حرارت جو معلومات کو علم اور علم کو محبت میں ڈھال کر اسے احساس بنا دیتی ہے۔ 25 دسمبر پر قائد اعظم کے حوالے سے بھلا اور کیا کہا جائے؟ نظریہ پاکستان جو قائد اعظم کا تھا، اس کے بعد قیام پاکستان کی کہانی کچھ یوں ہے۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا کام 3 جون 1947 کی برطانوی تجویز کے مطابق شروع ہو گیا۔ دونوں صوبوں کی حد بندی کے لیے جدا جدا کمیشن مقرر ہوئے، جن کا صدر ایک ہی شخص یعنی ریڈ کلف مقرر ہوا۔ بنگال حد بندی کمیشن کے ارکان میں مسٹر جسٹس سجن کمار مکرجی، مسٹر جسٹس سی لپواس، مسٹر جسٹس ابو صالح محمد اکرم، مسٹر جسٹس SA رحمان شامل تھے، اور پنجاب حد بندی کمیشن کے ارکان میں مسٹر جسٹس دین محمد، مسٹر جسٹس محمد منیر، مسٹر جسٹس مہر چند مہاجن اور مسٹر جسٹس تیجا سنگھ شامل تھے۔ حد بندی کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ ہر 2 صوبوں میں دونوں حصوں میں حد بندی متصل مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت والے علاقوں کی بنیاد پر کرے۔ حد بندی کرنے میں کمیشن دیگر امور کا بھی لحاظ رکھے۔ دونوں جانشین حکومتوں نے غیر مبہم الفاظ میں وعدہ کیا کہ وہ حد بندی کمیشنوں کا فیصلہ تسلیم کریں گی، خواہ یہ فیصلہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس پابندی کی وجہ سے کمیشن کے ہاتھ اور زیادہ مضبوط ہو گئے اور کمیشن کے صدر کو بددیانتی کے لیے کھلی اجازت مل گئی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے علاوہ آئندہ قائم ہونے والی حکومتوں نے بھی حتمی طور پر اقلیتوں سے منصفانہ سلوک کرنے کا وعدہ کیا اور یہ یقین دلایا کہ 15 اگست 1947 سے پہلے کے سیاسی حریفوں کے خلاف کوئی بدسلوکی روا نہ رکھی جائے گی۔ ان اعلانات اور عزائم کی موجودگی میں تبادلہ کی ضرورت کا کسی کو خیال تک نہ تھا۔ وائس رائے ہند اپنے ایک اعلان میں یہ ظاہر کر چکے تھے کہ وسیع پیمانے پر تبادلہ آبادی ممکن نہیں، اس کے راستے میں کئی عملی مشکلات حائل ہیں۔ یہ طفل تسلی سادہ لوح مسلمانوں کے حق میں موجب ہلاکت ہوئی، کیونکہ وہ اس ہاتھ کی نرم تھپکی سے پھر ایک دفعہ غفلت کی نیند سو گئے۔ 3 جون 1947 کے بعد ایک طرف تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بڑے بڑے افسروں کے تبادلے شروع ہو گئے، دوسری طرف سرحدی کمیشنوں نے اپنے اجلاس شروع کر دیے۔ مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے اپنے اپنے وکیلوں کی وساطت سے اپنے مقدمات کی پیروی میں ایڑی چوٹی تک کا زور لگا دیا، لیکن اہل نظر خوب جانتے تھے کہ ان کمیشنوں کی ساری کارروائی ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور یہ سیاسی ڈرامہ محض عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے، جس کا بین ثبوت یہ ہے کہ ریڈ کلف جو دونوں کمیشنوں کے صدر تھے کسی اجلاس میں بھی شریک نہ ہوئے۔ یہ جمعرات کا دن تھا اور 14 اگست 1947 بمطابق 26 رمضان المبارک سن 1366 ہجری کی تاریخ تھی۔ اس دن صبح ہی سے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی موجودہ سندھ اسمبلی کی عمارت کے سامنے
پرجوش عزم جمع تھے۔ جب پاکستان کے نامزد گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی معیت میں ایک مخصوص بگی میں سوار ہو کر اسمبلی پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ اسمبلی پہنچنے کے بعد قائد اعظم دستور ساز اسمبلی کی کرسی صدارت پر تشریف فرما ہوئے اور ان کی برابر والی نشست پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تشریف فرما ہوئے۔ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ انگلستان کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں قائد اعظم کو اپنی ریاست کے قیام پر مبارکباد پیش کی گئی۔ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الوداعی تقریر میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے سلامتی کی دعا مانگی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور شاہ انگلستان اور وائس رائے کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ ہمارا ہمسایوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کا جذبہ کبھی کم نہ ہوگا اور ہم ساری دنیا کے دوست رہیں گے۔ یوں دنیا کے نقشے پر ایک آزاد و خود مختار اور دنیائے اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان ہے۔ مسلم لیگ کے لیے 15 اگست 1947 کی تاریخ بڑی وحشتناک تھی اور کانگریس کے لیے اس میں کوئی دشواری نہ تھی۔ عبوری حکومت قائم ہوئی جس میں ہندوؤں کی اکثریت نے دہلی سے کہیں جانا نہیں۔ مرکزی حکومت کے تمام دفاتر پورے انتظام کے ساتھ وہیں موجود تھے۔ اس تمام ملک کے اندر جو ہندوستان کے حصے میں تھا، امن و انتظام قائم اور کانگریس کی حکومت برسر اقتدار تمام چھاؤنیوں میں فوجیں اسلحے سمیت تیار اور فضائی اور بحری بیڑے برطانوی دوستوں کی کمان میں مرتب۔ مسلم لیگ کے لیے دشواری کہ تمام مغربی پاکستان کے علاقے میں بدامنی، کسی صوبے کی حکومت اس کے اختیار میں نہیں۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم درپیش، صوبہ سرحد اور سلہٹ میں استصواب رائے عامہ ہونا، مرکزی حکومت کہیں موجود نہیں، اس کا کوئی سامان بھی نہیں۔ مسلم لیگ کے لیڈر نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے درخواست کی تھی کہ انتقال اختیار کے لیے جون 1948 کی تاریخ رکھیں، اس کو 15 اگست 1947 میں تبدیل کرنا تباہی کا موجب ہوگا، مگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو طے کر لیا تھا وہی کیا۔ 17 اگست 1947 کو ریڈ کلف نے حدود کے تعین کا خود ساختہ آخری فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے میں جس ڈھٹائی اور بددیانتی سے اسلام دشمنی کا ثبوت دیا گیا اور جس طریق سے انصاف کا خون کیا گیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ گویا ہندی مسلمانوں کو کچلنے اور من حیث القوم ان کو ختم کرنے کی ایک انتہائی شرمناک کوشش تھی۔ اس فیصلے میں کسی بھی طے شدہ اصول کی پابندی نہیں کی گئی، یہاں تک کہ عارضی تقسیم کو بالائے طاق رکھنے کے علاوہ اس واضح اور فیصلہ کن اصول کو بھی پس پشت ڈال دیا جو 1941 کی مردم شماری کو ملحوظ رکھنے کے لیے وضع ہوا تھا۔ اس ظالمانہ فیصلے سے پاکستان کی 40 لاکھ آبادی کو زبردستی ہندوستان میں دھکیل دیا گیا، جس کی وضاحت یہ ہے کہ 3 جون کے اعلان کے مطابق جو اضلاع پاکستان میں شامل تھے ان کی کل آبادی 6 کروڑ 98 لاکھ تھی، لیکن حد بندی کمیشن کے فیصلے کے بعد پاکستان کی آبادی 6 کروڑ 58 لاکھ رہ گئی۔ اس آبادی میں وہ ریاستیں شامل نہیں جنہوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا۔ فیصلے کے اس اعلان سے پہلے ہی مشرقی پنجاب میں سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے قتل و غارت کی منظم سازش پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی۔ قائد اعظم کا سفر آخر۔ جناح کے تعلقات زندگی کے آخری مہینوں میں اس کے قریب ترین رفقا کے ساتھ تیزی سے بگڑنے لگے۔ وہ جوں جوں کمزور ہوتے گئے اور موت کی قربت کا احساس روز بروز زیادہ ہونے لگا۔ وہ ساتھیوں کی نااہلیت اور نالائکی پر زیادہ خفا ہونے لگے۔ کسی کام کے نہ ہونے پر معمول کے بہانے سن کر انہیں جلد غصہ آ جاتا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی نوزائیدہ مملکت کو پھلتا پھولتا، ترقی کرتا اور بڑھتا دیکھنے کے متمنی تھے۔ وسط اپریل کی بات ہے کہ نواب
ऑफ بھاولپور کے ہاں ایک نجی اور مخصوص محفل میں انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ ایم کھوڑو سے بات چیت کرتے ہوئے لیاقت علی خان کو معمولی قابلیت کا مالک میڈیوکر قرار دیا۔ بیرونی کمک و امداد سے محرومی، قومی مصیبت و صعوبت، مالی تنگی اور حقیقی جنگ کے زمانہ میں گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے مابین مراسم کشیدگی کی حد کو پہنچ گئے۔ جنوری میں لیاقت علی کو اپنی بیگم کی زبانی جب یہ معلوم ہوا کہ سسٹر جناح نے غصے کے ساتھ ان کی کارکردگی پر اعلانیہ عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے قائد اعظم سے تحریری احتجاج کیا اور مستعفی ہونے کی پیشکش کی۔ گورنر جنرل نے نواب ممدوٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بابت بھی مہاجرین کے معاملات میں دلچسپی نہ لینے پر بھی ویسی ہی مایوسی اور خفگی ظاہر کی۔ مئی میں انہوں نے ممدوٹ اور گورنر موڈی دونوں کو کراچی میں طلب کیا اور ممدوٹ کو، جس نے لیگ کے لیے پنجاب کو رام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، بڑی تلخی سے کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ وہ بالکل بیکار اور نکما ثابت ہوا ہے۔ گورنر موڈی نے ان کے ریمارکس کو 100% درست قرار دے دیا، اس لیے انہوں نے ممتاز دولتانہ کو پنجاب کی وزارت کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے نامزد کیا۔ تاہم دولتانہ نے یہ کہہ کر ذمہ داری قبول کرنے سے معذرت کر لی کہ انہیں ممدوٹ پر مکمل اعتماد ہے۔ دراصل دولتانہ اور موڈی دونوں جانتے تھے کہ دولتانہ کے وزیر اعلیٰ بننے کی صورت میں ممدوٹ اس کا گلا دبا دے گا۔ یہ سن کر جناح بہت برہم ہوئے اور اجلاس ملتوی کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے گورنر کو بلایا اور شکایت کی کہ اس کی پالیسی بڑی کمزور پڑ گئی ہے اور قوت فیصلہ جواب دے گئی ہے۔ انہوں نے گورنر کو بحیثیت دوست مشورہ دیا کہ وہ خود کو ممدوٹ دولتانہ کشمکش سے الگ تھلگ رکھے۔ جون میں جناح اور فاطمہ کوئٹہ روانہ ہو گئے تاکہ بلوچستان کی سرد آب و ہوا میں آرام سے سانس لے سکیں۔ فاطمہ جناح کے بقول وہاں پہنچنے کے بعد چند دنوں میں وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ اچھی طرح سو سکیں اور کھا پی سکیں۔ کھانسی کم ہو گئی، درجہ حرارت نارمل سطح پر آ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ پہلی بار آرام دہ حالت میں نظر آئے۔ 14 جون کو اسٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے بابائے قوم نے فرمایا، پاکستان کی دوسری فورسز کے ساتھ آپ بھی اہل پاکستان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے محافظ ہیں۔ ڈیفنس فورسز پاکستان کی تمام سروسز میں سب سے اہم ہیں اور آپ پر نسبتاً بہت بھاری فرض عائد ہوتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو فرصت میسر ہو تو آپ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا مطالعہ کریں، جسے ہم نے پاکستان کے قابل بنایا اور جو آج کل ہمارا آئین ہے۔ انتظامی اختیارات کا سرچشمہ حکومت پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے، جو گورنر جنرل کہلاتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو بھی ہدایت یا احکامات دیے جائیں وہ انتظامی سربراہ کی منظوری کے بغیر نہیں دیے جانے چاہیے۔ اس سے اگلے روز انہوں نے کوئٹہ میونسپلٹی سے خطاب کیا کہ وہاں انہیں ریلیف فنڈ کے لیے معقول رقم پیش کی گئی۔ 1 جولائی کو کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب منعقد ہونے والی تھی۔ فاطمہ جناح نے چاہا کہ وہ کراچی نہ جائیں، تاہم انہوں نے جانے پر اصرار کیا۔ اس سفر نے انہیں اس قدر نڈھال کر دیا کہ وہ لکھی ہوئی تقریر کو پڑھنے کے لیے بستر سے بمشکل اٹھ سکے۔ انہیں دیکھنے اور سننے والے جان گئے کہ ان کی صحت بڑی خراب ہے۔ ان کی آواز بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ تقریر کے دوران وہ بار بار رکتے اور کھانستے رہے۔ فاطمہ کی روایت کے مطابق ہم واپس گھر پہنچے تو وہ اس قدر تھک گئے تھے کہ جوتوں سمیت بستر پر لیٹ گئے۔ شام کو انہوں نے کینیڈا کے کمشنر آف ٹریڈ کی طرف سے ڈومینین کی 81ویں سالگرہ کے سلسلہ میں دی جانے والی ضیافت میں شرکت کی۔ یہ آخری سماجی تقریب تھی جس میں وہ شریک ہوئے۔ 6 جولائی کو وہ اپنی بہن کی معیت میں واپس کوئٹہ چلے گئے۔ ہلکا سا بخار جو چند دن پہلے ہو گیا تھا یہاں بھی جاری رہا، چنانچہ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ انہیں فوراً زیارت منتقل کر دیا جائے، جو کوئٹہ سے 40 میل دور کئی ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پہاڑی مقام پر انگریزوں نے کئی خوبصورت بنگلے تعمیر کر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کو ریزیڈنسی میں بدل دیا گیا، جس میں بابائے قوم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔
لیفٹیننٹ کرنل الہی بخش 21 جولائی کو لاہور میں اپنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب چودھری محمد علی سیکریٹری جنرل حکومت پاکستان نے کراچی سے فون پر انہیں حکم دیا کہ فوراً کوئٹہ پہنچیں۔ کوئٹہ ایئرپورٹ میجر جنرل ایم اے خان اور کرنل کے جیلانی بھی ڈاکٹر بخش کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ تینوں گورنر جنرل ہاؤس کی کار میں زیارت پہنچے۔ بخش کا کہنا ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ انہیں تکلیف کیا ہے۔ مجھے صرف اس قدر پتہ چل سکا کہ وہ ٹیکوں اور رجسٹرڈ دواؤں سے جی چراتے ہیں اور یور ایکسیلنسی کی بجائے سر کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اگلے روز فاطمہ انہیں عظیم قائد کے کمرے میں لے گئیں۔ میں نے قائد اعظم کو دروازہ کے سامنے بستر پر پایا۔ وہ حیرت انگیز حد تک نحیف و نزار لگ رہے تھے اور ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس صبح ان کی ظاہری حالت دیکھ کر میں ڈر گیا۔ انہوں نے لازماً اندازہ کر لیا ہوگا میرے ذہن میں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے میری توجہ ہٹانے کے لیے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دریافت کیا آیا میرا سفر خوشگوار رہا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور ان کی بیماری سے متعلق موجودہ اور سابق تفصیل جاننا چاہیے۔ انہوں نے بتایا مجھے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے، بس پیٹ کی تکلیف ہے اور کام کی زیادتی کے باعث تھکاوٹ ہے، کیونکہ ماضی میں 40 سال تک میں نے 14 گھنٹے روزانہ کام کیا ہے۔ مجھے اپنی بیماری کا کبھی پتہ نہیں چلا۔ بہرحال گزشتہ چند سالوں سے بخار اور کھانسی کے حملے بار بار ہو رہے ہیں۔ بمبئی میں ڈاکٹروں نے نرخری کی نالیوں میں ورم برونکائٹس تشخیص کیا تھا اور معمول کے علاج اور آرام کرنے سے عموماً 1 ہفتہ عشرہ میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تاہم 1-2 سال سے ان حملوں کی تعداد اور شدت بڑھ گئی ہے اور اس گفتگو کے دوران ہر فقرے کے بعد ان کی سانس ٹوٹنے لگتی اور کبھی کبھی درمیان میں رکنا پڑتا ہے۔ وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتے تھے اور ان کی آواز میں کوئی زور نہیں تھا۔ قائد اعظم کو اب بھی یقین تھا کہ بنیادی خرابی ان کے معدے میں ہے، اس لیے مجھ پر زور دیا کہ اس پر زیادہ توجہ دوں۔ بخش نے مریض کی تشویش کو نظر انداز نہیں کیا اور ہائی کیلوری والی غذا تجویز کی، جس کے استعمال سے 2-3 دن میں ان کی خوراک بڑھ گئی، کیونکہ دانشمند ڈاکٹر نے اس کے ساتھ ہاضم مکسچر بھی دیا تھا۔ بخش نے اپنی انتہائی کوشش کی جو کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے کر سکتا ہے۔ اس نے فون کر کے کوئٹہ سے سول سرجن کو بلایا، جو اگلی صبح اپنے ضروری آلات لے کر کلینکل پیتھولوجسٹ کے ہمراہ زیارت پہنچ گیا۔ ان کی تحقیقات سے کرنل بخش کے شکوک کی تصدیق ہو گئی۔ ایک اہم مریض کا علاج درپیش تھا، اس لیے مزید تائید و تصدیق ضروری سمجھی گئی۔ بخش نے لاہور میں اپنے ساتھیوں کو فون کیا اور وہاں سے 3 بہترین اسپیشلسٹوں کو زیارت بلا لیا۔ کراچی سے خصوصی ادویات منگا لیں۔ یوں 1 ہفتے کے اندر پاکستان کے اعلیٰ پایہ کے طبی ماہرین سطح زمین سے 8500 فٹ بلند مقام زیارت میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی توجہ قریب المرگ بوڑھے آدمی پر مرکوز کر دی، جو اس دور دراز مقام پر جس کے نام کے معنی ہیں بزرگ کا مزار، صاحب فراز تھا۔ جب میں نے قائد اعظم کو وہ اہم خبر سنائی تو مسلسل ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بالکل خاموش رہے۔ میں اپنی بات مکمل کر چکا تو انہوں نے صرف اس قدر کہا، کیا تم نے مس جناح کو بھی بتا دیا ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا اور کہا انہیں اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ قائد اعظم مداخلت کرتے ہوئے بولے، نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آخرکار وہ ایک عورت ہے۔ میں نے ان کی ہمشیرہ کو پہنچنے والی تکلیف پر معذرت کا اظہار کیا۔ قائد اعظم نے سکون سے میری بات سنی اور آخر میں بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب مجھے اس کے متعلق سب کچھ بتا دو۔ مجھے یہ بیماری کتنے عرصے سے ہے؟ اس پر غلبہ پانے کے امکانات کیا ہیں؟ علاج کب تک جاری رہے گا؟ میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں اور تمہیں پوری بات بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ تازہ ترین ادویات کے استعمال سے خاصا افاقہ ہوگا۔ اصفہانی اسی ہفتے نیو یارک سے زیارت پہنچے اور امریکہ سے خصوصی میڈیکل ایڈ بھیجنے کی پیشکش کی۔ بخش نے جناح کے پرانے دوست کو
ان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ ملاقات کے بعد اصفہانی سیڑھیوں سے نیچے اترے تو وہ انتہائی فکر مند اور مضطرب لگ رہے تھے۔ انہوں نے دوبارہ امریکہ سے ڈاکٹر بھیجنے کی پیشکش کی، لیکن کرنل بخش نے اس کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ وہ خود مریض کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ ایسی تپدق جو پھیپھڑوں کے کینسر میں بدل گئی اور مریض کے دونوں پھیپھڑوں کو کھا گئی۔ اس وقت تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ لیاقت علی خان اصفہانی کی روانگی کے بعد آئے اور جناح کے ساتھ آدھا گھنٹہ رہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ گورنر جنرل قریب المرگ ہیں اور قائد اعظم کی آنکھ بند ہونے کے بعد پاکستان کی قیادت کا بوجھ ان کے اپنے کندھوں پر آ پڑے گا۔ فاطمہ جناح، جو لیاقت علی اور ان کی بیگم کو بالکل پسند نہیں کرتی تھیں، وہ اس بات پر ناراض تھیں، اور یہ دونوں میاں بیوی میرے پیارے بھائی کو برطانیہ سے واپس انڈیا لے آئے، ورنہ وہاں بڑے سکون اور آرام کی طویل زندگی گزار رہے تھے۔ لیاقت علی کے چلے جانے کے بعد جناح نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں مجھے بتایا، کیا تم جانتی ہو وہ کیوں آئے تھے؟ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے اور میں کب تک زندہ رہوں گا۔ بلا شبہ یہ سچ تھا، تاہم اس قدر ملامت آمیز نہیں جیسا کہ فاطمہ نے ان حالات میں سمجھا۔ لیاقت علی خان کو، جو یو پی اور آکسفورڈ میں نواب زادہ کے طور پر شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار چکے تھے، زیارت میں اس تحکم پسند شاہی جوڑے کے سامنے محض ایک درباری کے طور پر پیش ہونا لازماً بڑا عجیب لگا ہوگا۔ اسٹریپٹومائسین آ گئی اور وہ دے دی گئی، تاہم جس قسم کی معجزانہ دوا تھی ویسا نتیجہ نہیں نکلا۔ 7 اگست کو عید الفطر کے موقع پر پاکستان کی ہر مسجد اور دنیا میں بہت سے مقامات پر خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی گئی دعاؤں نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ 9 اگست سے پاؤں پر ورم شروع ہو گیا۔ میڈیکل اسٹاف نے فیصلہ کیا کہ انہیں زیارت سے کم بلندی کے مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ کرامین اور الٹرا وائلیٹ کے ٹیکے بے سود ثابت ہوئے، تاہم جناح یوم آزادی کے موقع پر کسی دوسری جگہ جانے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو صاف بتا دیا کہ کم از کم 15 اگست سے پہلے وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ فاطمہ نے مداخلت کر کے انہیں ڈاکٹروں کی بات ماننے پر آمادہ کر لیا۔ گھر کی طرف جناح کا آخری سفر 13 اگست سے شروع ہوا، اور فاطمہ نے بتایا کہ انہوں نے ایک بالکل نیا سوٹ بغیر ٹائی پہننے اور سجاوٹ والی جیب میں نیا رومال رکھنے پر اصرار کیا، اور پھر لمبی ہیمبر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ اگرچہ معاملہ کو خفیہ رکھنے کے لیے بہت سی احتیاطیں کی گئیں، تاہم سڑک کے 2 رویہ لوگوں کی قطاریں موجود تھیں۔ ہمبر کے ساتھ محافظ دستہ نیز فرنٹ میں اور پیچھے کاریں چل رہی تھیں۔ ریسٹ ہاؤس سے 1 میل کے فاصلے پر وہ چائے کے لیے رکے۔ وہاں جناح نے دیکھا کہ 1 درجن سے زیادہ لوگ سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور اپنے محبوب رہنما کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ ہم غروب آفتاب سے پہلے کوئٹہ پہنچے۔ ریزیڈنسی کو تمام مہمانوں سے خالی کرا لیا گیا تھا۔ ہم نے بابائے قوم کو اسٹریچر کے ذریعے پہلی منزل پر واقع ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے ان کی نبض دیکھی تو معلوم ہوا ہر 10ویں یا 12ویں ضرب گم ہو جاتی ہے۔ میں نے نبض کے ڈوبنے کا سبب سفر کی تھکاوٹ کو سمجھا اور توقع ظاہر کی کہ آرام کرنے سے یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اگلے دن 14 اگست کو پاکستان کی سالگرہ تھی۔ ہم صبح 8:30 بجے ان کے پاس پہنچ گئے، اور میں نے کہا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو بخیریت کوئٹہ لے آئے، کیونکہ ایسی حالت میں زیارت سے یہاں تک پہنچنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ یہ سن کر قائد اعظم مسکرائے اور کہنے لگے، ہاں میں بہت مسرور ہوں کہ تم مجھے یہاں لے آئے ہو۔ وہاں میں ایک جال میں پھنس گیا تھا۔ اس روز ملک کے اخبارات نے قائد اعظم کا پیغام پاکستان کے شہریوں کے نام کے زیر عنوان ایک بیان شائع کیا۔ بظاہر زیارت کی بجائے کراچی میں تیار کیا گیا تھا۔ آج ہم اپنی آزادی کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ہم نے حالات کا مقابلہ بڑے عزم و حوصلہ اور دور اندیشی سے کیا، اور دشمن کے وار سہنے میں ہماری کامیابیوں کا ریکارڈ بڑا شاندار رہا ہے۔ میں وزیر اعظم کی زیر قیادت کام کرنے والے تمام وزراء کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لا ریب جناح نے اس کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا، اب انہوں نے لکھنا ترک کر دیا تھا اور صبح کو اخبارات کا مطالعہ بھی برائے نام ہی کرتے تھے۔
اگست کے تیسرے ہفتے میں جناح کی بھوک قدرے بہتر ہو گئی۔ انہوں نے حلوہ اور پوری کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ ان دونوں مزیدار چیزوں کو ڈاکٹر نے ابتدا میں ہی ان کے لیے ثقیل قرار دیا تھا، لیکن فاطمہ نے اپنے پیارے بھائی کو اس کی مرغوب دونوں چیزیں کھلائیں اور ایسا لگا کہ ان سے مسٹر جناح کو تقویت پہنچی ہے۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ نقل و حرکت کریں اور کھانا بسترے پر بیٹھ کر کھائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، تھوڑا بہت چلیں پھریں، ان کے پٹھوں کو سوکھنے سے بچایا جائے اور نظام ہاضمہ صحیح طور سے کام کرنے لگے گا۔ ان کا مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر ایک کو اس بات پر ڈانٹتے کہ وقت کی پابندی کیوں نہیں کرتے۔ فاطمہ کے بقول ان کے بھائی پابندی وقت کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور انہوں نے پوری زندگی بڑی باقاعدگی اور پابندی سے بسر کی تھی۔ جناح کے معالج کو یہ جان کر دھچکا لگا کہ اس کے مریض کا وزن محض 80 پاؤنڈ رہ گیا ہے۔ قائد اعظم کے بستر کے گرد کام کرنے والے تمام افراد پر واضح ہو گیا کہ اگر انہیں زندہ واپس دارالحکومت لے جانا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جناح نے دوبارہ سگریٹ نوشی شروع کرنے کی اجازت مانگی۔ وہ گزشتہ 30 برس سے کریون اے کے 50 سے زیادہ سگریٹ روزانہ پیتے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں دن میں 1 سگریٹ پینے کی اجازت دے دی، بشرطے کہ اس کا دھواں اندر کو نہ کھینچیں۔ تاہم ڈاکٹر بخش نے جلد ہی ان کا راشن دگنا کر دیا۔ انہیں سگریٹ نوشی سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر ہمیں قدرے حوصلہ ہوا، کیونکہ عادی تمباکو نوش میں صحت یابی کی پہلی علامت عموماً یہی ہوتی ہے کہ وہ اسموکنگ کی خواہش ظاہر کرے۔ اگلی صبح میں نے دیکھا کہ میز پر پڑی ہوئی ایشٹرے میں 4 سگریٹوں کے بچے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں۔ مریض اپنی مقررہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ ایشٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ایسا لگتا ہے آپ سگریٹ نوشی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ قائد اعظم بات کو سمجھ گئے اور خوش طبعی کے ساتھ جواب دیا، یس، لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اگر میں دھواں اندر نہ کھینچوں تو سگریٹ نوشی میں کوئی حرج ہے یا نہیں۔ ان کا ذہن اپنی پرانی قانونی استعداد حاصل کرتا ہوا محسوس ہوا اور ہم نے صحت یابی کی اس اضافی علامت کا خیر مقدم کیا۔ تاہم سگریٹ نوشی سے ان کے پھیپھڑوں کے زخم مندمل ہونے میں کوئی مدد نہیں ملی۔ ڈاکٹر انہیں مشورہ دیتے رہے کہ وہ سگریٹ نوشی میں اعتدال سے کام لیں اور واپس کراچی چلیں، لیکن جناح اپنے گھر گورنر جنرل مینشن میں بیمار کی حیثیت سے نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے میدانی علاقوں میں نسبتاً پرسکون کئی مقامات تجویز کیے، مثلاً سی اور مالیر، لیکن یہ دونوں جگہیں گرم، غبار آلود اور صحرا سے الگ تھلگ تھیں۔ انہوں نے الہی بخش سے کہا، مجھے بیساکھیوں پر کراچی نہ لے جائیں، میں وہاں ایسی حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ کار سے اپنے کمرے تک چل کر جا سکوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ پورٹ سے میرے کمرے تک جانے کے لیے ایڈی کانگ کے کمرہ اور پھر ملٹری سیکرٹری کے کمرے سے گزرنا پڑے گا۔ میں پسند نہیں کرتا کہ کار سے اپنے کمرے تک اسٹریچر پر جاؤں۔ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ کراچی کا عملہ انہیں اسی حالت میں دیکھے اور وہ کھڑا ہونے سے بھی معذور ہوں۔ جناح نے 28 اگست کے بعد عملاً کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بخش جب بھی کوئی خوراک دینے کی کوشش کرتے، وہ کہتے، ڈاکٹر تم مجھے حد سے زیادہ کھلا رہے ہو، میں نے اتنا کبھی نہیں کھایا، اس وقت بھی جب میں بالکل تندرست تھا۔ اب جناح چائے اور کافی کے چند کپ پی کر زندگی گزار رہے تھے اور بعض اوقات گولیاں کھلانے کے لیے سادہ پانی استعمال کرتے۔ وہ سارا دن خاموش اور بے حس و حرکت بے سود بستر میں لیٹے رہتے۔ اگست کے آخری ایام میں ایک دن انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا، فاطی، مجھے زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں، جتنی جلدی مر جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ 29 اگست کو انہوں نے بخش سے کہا، اب میرے زندہ رہنے یا مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بخش نے ان کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھے اور ایک ایسے شخص کی طرف سے جو دیکھنے میں عموماً غیر جذباتی اور بے لوچ لگتا تھا، جذبات کا یہ اظہار دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ وہ کم تر قوت حیات کے باوجود اپنی ناقابل شکست قوت ارادی کے بل پر زندہ ہیں۔ میں نے تجربہ سے یہ بات سمجھی کہ جب کوئی مریض ہمت ہار دے تو کوئی علاج بھی، خواہ وہ کتنا ہی مکمل اور مؤثر کیوں نہ ہو، زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اس بات سے بڑا پریشان ہوا
کہ آہنی عزم کے مالک شخص نے بیماری کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ستمبر میں جناح کو تپِ دق اور پھیپھڑوں کے کینسر کے ساتھ نمونیا بھی ہو گیا۔ ان کا درجہ حرارت 100 درجے تک پہنچ گیا۔ نبض کی رفتار غیر متوازن ہو گئی اور اکثر ڈوبنے لگی۔ سانس لینے میں مدد کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی۔ اصفہانی کو تار دیا گیا کہ وہ منیسوٹا کے مینو کلینک سے ڈاکٹر ہنسا کو فوراً کوئٹہ روانہ کریں۔ بخش نے کراچی سے ڈاکٹر ایم اے مستری کو بھی بلا بھیجا۔ وہ اگلی صبح یعنی 9 ستمبر کو پہنچ گیا۔ وہ گالز ہاسپٹل لندن میں بخش کا ہم جماعت رہ چکا تھا۔ مریض کا معائنہ کرنے کے بعد مستری نے بخش کی تشخیص، علاج اور مشوروں کی تائید و توثیق کی۔ وہ بھی اس نتیجہ پر پہنچ چکا تھا کہ اب کوئی امریکی ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ جناح کو بے چینی سے پہلو بدلتے وقت بڑبڑاتے سنا گیا۔ کشمیر کمیشن نے مجھ سے وقت لیا تھا، وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ وہ کہاں ہیں؟ 11 ستمبر 1948 کو گورنر جنرل کا وائکنگ اور ڈوکوٹا طیارے ان کے عملہ اور سامان کو لے جانے کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے۔ وہ دن کے 2 بجے پرواز کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جب ان کا اسٹریچر وائکنگ کے کیبن میں لایا گیا تو پائلٹ اور عملہ لائن بنا کر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے سیلیوٹ کیا۔ جواب میں انہوں نے آہستہ سے ہاتھ ہلایا۔ سامنے والے کیبن میں ایک بستر لگا دیا گیا جس پر انہیں لٹا دیا گیا اور فاطمہ ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر مستری بھی قریب ہی موجود تھا۔ آکسیجن سلنڈر اور ایک گیس ماسک تیار کر رکھا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد 4:15 بجے یہ طیارہ ماڑی پور کے ایئر بیس پر اترا، جہاں وہ 1 برس قبل بڑی امید اور اعتماد کے ساتھ اترے تھے۔ 4 یا 5 میل طے کرنے کے بعد ایمبولینس میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے اچانک رک گئی۔ 5 منٹ بعد بتایا گیا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے، تاہم ڈرائیور انجن میں بھی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس جگہ ٹھنڈی ہوا بھی میسر نہ تھی اور مرطوب گرمی میں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اس بے چینی پر مسترزات سینکڑوں مکھیاں تھیں جو ان کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں اور ان میں اڑانے کی سکت بھی نہ تھی۔ دوسری ایمبولینس کی آمد کے انتظار میں سسٹر اور میں باری باری انہیں پنکھا جھلتے رہے۔ ہر منٹ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ انہیں کار میں منتقل کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس میں اسٹریچر آ جاتا۔ ڈرائیور یقین دلا رہا تھا کہ وہ بہت جلد خرابی پر قابو پا لے گا۔ وہ قریباً 20 منٹ تک ہاتھ پاؤں مارتا رہا لیکن ایمبولینس اسٹارٹ نہ ہو سکی۔ مس جناح نے ملٹری سیکرٹری کو دوسری ایمبولینس لینے کے لیے بھیج دیا۔ جناح کی نبض دیکھی تو وہ یکسر بے قاعدہ تھی اور کتنی ستم ظریفی ہوگی کہ وہ فضائی سفر میں تو سلامت رہے لیکن سڑک کے کنارے دم توڑ گئے۔ یہ کراچی کے جنوب کی سمت جانے والی شاہراہ کا ایک کم مصروف حصہ تھا جس کے ارد گرد مہاجرین کی جھونپڑیاں آباد تھیں۔ وہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے اور اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے لیے آزاد وطن حاصل کرنے والا رہنما ان کے درمیان کتنی بے بسی کی حالت میں پڑا ہے۔ کاریں پوں پوں کرتی ہوئی پاس سے گزر رہی تھیں، بسیں اور ٹرک شور مچا رہے تھے اور ہم وہاں ایک ایمبولینس میں بے دست و پا بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار نہ تھی۔ ہمیں 1 گھنٹے سے زیادہ انتظار کرنا پڑا اور فاطمہ کے بقول یہ گھنٹہ ان کی زندگی کا سب سے زیادہ اذیت ناک لمحہ تھا۔ یہ لوگ شام کو 6:10 پر گورنر جنرل مینشن میں داخل ہوئے۔ گھر پہنچ کر جناح کی آنکھ لگ گئی اور قریباً 2 گھنٹے سوئے، پھر اچانک آنکھیں کھولیں اور نحیف سی آواز میں بولے، فاطمی! اتنا کہہ پائے تھے کہ ان کا سر دائیں طرف لڑک گیا اور آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ فاطمہ ڈاکٹر ڈاکٹر چلاتی ہوئی باہر کی طرف دوڑیں۔ ڈاکٹر تیزی سے اندر آئے، انہوں نے نبض ٹٹولی اور ٹیکے لگائے۔ میں ان کے سرہانے خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر ڈاکٹروں نے سر سے پاؤں تک ان کا جسم چادر سے ڈھانپ دیا اور خود فرش پر بیٹھ گئے۔ میں سمجھ گئی کہ میرے محبوب بھائی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ قائد اعظم نے 11 ستمبر 1948 کو رات کے 10:15 بجے انتقال فرمایا۔ انہیں اگلے دن کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں آج کل سنگ مرمر کا ایک خوبصورت مقبرہ موجود ہے۔
جس میں تاریخ کی سب سے زیادہ قابل ذکر مستقل مزاج اور سمجھ میں نہ آنے والی شخصیات میں سے ایک ہستی آرام فرما ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔